دونوں صاحب تقویٰ جتنے ہوں گے اتنی برکات مسجد میں آئیں گی، پھر نمازی آئیں گے، پھر برکات ہوگی۔ دونوں صاحب تقویٰ ہوں گے تو بہت بڑی برکات اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہوں نے بنا لیا یہ انہوں نے یہ بات کہ ہم نے آزمایا، پھر جب ہم نے آزمایا تو فرمایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنا دیا، یعنی لوٹنے کی جگہ۔ جب بندہ مصابہ اس کو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، جہاں بندہ جائے اور پلٹ پلٹ کے آنے کو جی چاہے۔ پلٹ پلٹ کو دیکھیں کہیں بندے کا ایسا دل نہیں لگتا، کسی ملک میں جائے تو دل کرے واپس آؤں، پھر بار بار نہ وہاں کوئی رشتے دار ہو نہ کوئی بات ہو۔ ایک کعبہ روزہ رسول ہے، بندہ جاتا ہے پھر دل کرتا ہے آؤں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ مصابہ میں نے بنایا ہے، مثابہ اس کو کہتے ہیں، مثابۃ للناس و امنا، وہاں دل و ظاہر و باطن کو امن نصیب ہوتا ہے اور بندے کا دل لٹک جاتا ہے وہاں کعبے کے ساتھ۔ جب بھی مسلمان کعبے سے اور رسول اللہ کے روضے سے جدا ہوتا ہے اس پر ایک قیامت ٹوٹی ہوتی ہے، وہ نیکوکار ہو یا گنہگار ہو، وہ صالح ہو یا افضل و اعلیٰ عمل کے اندر ہو، بہر صورت اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اس وقت۔ جب وہ گھر سے گیا ہے وہ کیفیت نہیں تھی، جب گھر سے گیا تو خوش تھا، خوشی کے ساتھ جا رہا تھا، اپنے گھر کی جدائی میں نہیں رویا، لیکن اللہ کے گھر کی جدائی میں اس کے دل پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ یہ ہمارا ایک رشتہ ہے، اندر کا کنیکشن ہے جو اللہ نے ہمارا جوڑ دیا ہے، اور یہ سچائی ہے ہمارے ایمان کی کہ جب بندے کعبے میں جاتے ہیں وہی جعلنا بیتا، ہم نے بنایا بیت اللہ کو مصابہ، مرجع الخلائق، مخلوق آئے گی پھر پلٹ پلٹ کے آئے گی، للناس لوگوں کے لیے، وہ امنا امن، لوگوں کے لیے مرجع بنایا، مرجع کا معنی لوٹ کے بار بار پلٹ کے آنا بنایا، بار بار آئیں گے، اور ایک امن بنا دیا، کعبے کو امن بنا دیا۔ آج بھی کعبے میں مسلمان صرف اکٹھے ہو کے ابھی بیٹھ جائیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک کے وزراء اور بادشاہ ہیں وہاں صرف بیٹھ جائیں، صرف بیٹھ کے کعبے میں بات کر لیں، کعبہ امن کی جگہ ہے، پورے جہان میں امن آ جائے گا، پورے جہان میں امن آ جائے گا۔ صرف اسلام کی بات کر دیں، دین کی بات کر دیں، مسلمان کی بات کر دیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد بیت اللہ جب یہ حدیثوں میں ہے جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد قومیں بگڑی، انہوں نے بت اٹھا کے رکھ دیے، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا نے نکالے ہیں، اس کعبہ پھر روتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تیرا گھر ہوں اور لوگ تیری عبادت کی بجائے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تیرے سجدے کی بجائے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہاں لوگ ننگے آ جاتے ہیں، لباس اتارے ہوتے ہیں، کعبہ روتا تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب تیری عبادت ہو۔ اللہ نے پھر حدیثوں میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بس تم انتظار کرو، میرے محبوب کو آ لینے دو، جب وہ یہاں فاتحانہ قدم رکھیں گے، آج تو رو رہا ہے، کل میرے نبی کا ہر امتی جب آئے گا تیری جدائی میں ایسے روئے گا، تیرے پاس ایسے روئے گا جیسے اونٹ کی بچی یا بچہ اپنی ماں یا باپ کی جدائی میں بلک بلک کے روتا ہے، اور آج ایسے ہوتا ہے۔ پوچھ لیں، میں نے ایک ایسے آدمی سے پوچھا، مسجد میں نہیں آتا تھا تو چوک میں سارا دن کھڑا رہتا تھا، اس کی بہن گئی عمرے پہ تو وہ بھی ساتھ اس کو لے کے اکیلی جا نہیں سکتی تھی، جب وہاں گئی تو اس سے میں نے پوچھا، ظاہر ہم نے قرآن پڑھا تھا اپنے دل کے اطمینان کے لیے، میں نے کہا تینوں کی لبیا اتھے، اس مجھے قاری صاحب کہتا تھا، کہتا قاری صاحب میں آپ کو نہیں بتا سکتا کعبے کے سامنے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے اللہ کی شان کہ یہ اللہ نے پہلے کعبے کو فرمایا کہ میرے محبوب جب آئیں گے، آج تو روتا ہے پھر قیامت تک میرے محبوب کی امت اونٹنی کا بچہ جیسے اپنی ماں سے جدا ہو کے بلک بلک کے روتا ہے، میرے نبی کا ہر امتی یہاں کیسے روئے گا، فرمایا اور آئے گا اور ایسے ان کی کیفیات ہوگی۔ تو یہ مکہ ہمارے لیے ایک نور کا بقعہ ہے، ہمارے لیے کائنات میں جس جگہ پہ آپ کی سیر کرنے کے جی چاہے نہ چاہے، آپ کا دل نہ چاہے، پتہ نہیں دل لگے گا یا نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے بندہ کعبے میں جائے اور روضہ رسول پہ جائے، وہاں دل بھی لگتا ہے اور وہاں رونے کے بھی مزہ آتا ہے، وہاں عبادت کا بھی مزہ آتا ہے۔ جو احباب گئے ہیں ان کو اس بات کی مکمل معلومات ہے، ان کی دل کی کیفیات اس کو محسوس کر رہی ہیں کہ واقعتاً اللہ کا کلام حرف بحرف ہمارے اوپر صادق آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور مقام ابراہیم پھر جبرائیل نے آ کے بتا دیا، ایک کعبے کی تعریف ہوگی اس آیت میں، دوسرا مقام ابراہیم پر مصلی بنا دیا، آپ طواف کرنے کے بعد وہاں احباب نوافل پڑھتے ہیں،
اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا کہ آپ جو ہے دونوں بیت یا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو صاف صحیح سلامت رکھیں، یعنی انتظام سنبھالیں۔ کیا کریں؟ امامت بھی دی اور انتظام بھی کعبے کا دیا۔ کس کو دیا؟ اس نبی کو دیا جس نبی کی امت، جس نبی کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی ساری نبی آپ کی اولاد میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے۔ یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد، سارے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس طرح آگے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام، اس طرح کے زکریا علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے پیغمبر جو ہیں یہ انہی کی نسل میں سے رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے۔ لوط علیہ السلام، اس طرح اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور سارے نبیوں سے، حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی بھی ان کی اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کثرت کے ساتھ نبی آپ کی امت میں سے آئے ہیں، اور آخری آپ کی اولاد میں سے آخری نبی بھی آپ نے دعا مانگی، اللہ نے وہ بھی قبول فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کیا۔ لیکن اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ نے جو بلند مرتبہ بیان کیا وہ کون سا ہے؟ مسجد کی امامت اور مسجد کا انتظام۔ کیسی بات ہے، قرآن مجید ہے نا، مسجد کا امامت، اور یعنی امامت کعبے کی امامت اور اس کی رہنمائی کرنا۔ جیسے امامت کی 3 قسمیں ہیں، ایک امامت ہے بادشاہی، ہماری سلطنت، وہ اسلام کے مطابق ہو، اور دوسری امامت ہے بیعت کرنا، دینی مریدی، یہ بھی اسلام کے مطابق ہو، اور تیسری امامت ہے مسجد کی امامت۔ امامت کی 3 قسمیں، امامت صغریٰ، وسطیٰ، کبریٰ، ہماری تمام کتب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عظیم سبق عنایت فرمایا۔ قرآن مجید کی اس آیت نمبر 125 اور 124، 124 پر آزمائش پر اترنے کے عوض امامت اللہ نے عطا فرمائی، پھر کعبے کا ذکر کرنے کے بعد اس کی آزمائش پر آپ کے قدموں کو جائے نماز بنا دیا، اور پھر جائے نماز کے بنانے کے بعد فوراً ان کے اس وصف کو ذکر کیا کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم نے ہمارا گھر بنایا ہے تو اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر کو کہا، بہت بڑا ہے۔ ہمارے نبی کریم سے جملے پہ اختتام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک عورت نا مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یار وہ عورت آتی صفائی کرنے، وہ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس عورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، حضور گئے ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا۔ یہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی قبر پہ جنازہ نہیں پڑھا، اس عورت کی قبر کے اوپر صفیں باندھ کے جنازہ پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجد کی صفائی کیا کرتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیت اللہ کی بیٹی ہیں، ہمارا خوش نصیب، یہ لمحہ ب لمحہ ہمارا یہاں قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ مسجد میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ مسجد یار آپ خود سوچیں، چنگے بندہ وزیر کے گھر بیٹھا ہوئے تو روپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ وزیر کے گھر میں بیٹھا ہے روپ ہوتا ہے نا۔ گورنر کے گھر میں بیٹھا ہو تو لوگ کہتے ہیں ارے کیڑے گھر آ رہے ہیں گورنر کے گھر۔ خدا کا شکر نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب کیا۔ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں یار، ہمارا کوئی دماغ زیادہ ہے، ہماری کو عقل زیادہ ہے، ہماری کو نسل اتنا بڑا اعلیٰ ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے۔ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، ہم سجدوں میں زندگی گزار دیں تو ہم یہ قرآن پاک کی جو ہمیں اوقات ملے اور اللہ کے گھر میں آنا جانا۔ یہ کہیں بھی غیر ہمارا میرا تعلق مساجد سے ہے تو میں ان لوگوں کو خوش بخت و بلند بخت سمجھتا ہوں جو احباب اللہ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ منتظمین ہیں، وہ معاملین ہیں، وہ معلمین ہیں، وہ متعلمین، یعنی انتظام کرنے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، معاونت کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، جو بھی اس گھر سے وابستہ ہیں وہ سارے کے سارے بلند بخت، خوش بخت اور خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اچھا نصیب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری وابستگیاں، میرے آقا نے فرمایا ایمان کی علامت ہے جس کا دل مسجد میں لگے۔ میرے آقا نے فرمایا جو مسجد کی صفائی کر رہا اس کی گواہی دو، کہو کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایماندار ہے، اس کی گواہی دو وہ ایماندار ہے، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عنایت کا ترجمہ پھر کریں گے۔ آج خلاصہ ذکر کیا، میرا دل تھا چلو آج ایک ذکر، میرے دل میں خوشی تھی بہت بڑی جو میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے۔ غم تھا طویل عرصے میں، ہمارے بھائی ہمارے ہیں، کشمیر کا بھی غم ہے، دعا فرمائیں۔ چلو کسی طرف سے تو تھوڑی سی ہمیں خوشی آئی نا، کسی طرف سے آ گئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں پر بھی رحمت فرمائے، عالم اسلام میں پھر سے اللہ کرم فرما دے۔ اللہ جانتا ہے اس وقت ایسے مسلمان اٹھ پڑے نا تو ہمارے پاؤں کے نیچے کافر روندے جائیں گے، اسلحہ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف ایسے اٹھ جائیں، گھر سے باہر نکل کے آ جائیں گے ہم نے نہیں ماننا، بس بات ختم۔ اتنی سی بات ہے، اللہ نے ہمارے ایمان میں اتنا روب رکھا ہے، ہمارے اندر اللہ نے روح میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا دبدبا مسلمان کا رکھا ہے، تو نعرہ تکبیر بلند کرے۔ میں یہاں میرے یاد آ گیا، خالد بن ولید کے قلعے پہ گئے، قلعہ کہتے ہیں، وہ قلعہ ہے، وہاں فتح کر کے تھک گئے، جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا یار ادھر کھڑے ہو کر سارے لائن بنا دی۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ روکوں تم نے نہیں روکنا، اس نیت سے تکبیر لگاؤ کہ یہ عمارت گر جائے۔ روایت پڑھ کے دیکھا حیران ہو جائیں گے، اور پھر انہیں اللہ اکبر اللہ، پھر مجاہدین تو مست ہو گئے اللہ کے نام پر، وہ تو مست و جذب مستی میں آ گئے، اللہ نعرے لگائے، حتیٰ کہ چشم فلک نے پھر دیکھا اتنا بڑا قلعہ خود بخود گر گیا۔ اللہ اکبر سے ہمارے لوگوں نے ایسے کیا ہے، ہماری اللہ اکبر کی طرح طاقت ہے۔ جب ہماری نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے زمین و آسمان کب کبھی داری ہو جاتی ہے، جب مومن کی تکبیر بلند ہوتی ہے، جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، ہمارا مریض بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بڑی دولت دی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مسلمان بھول جو گیا یاد کرے گا تو پھر ویسے کہ ویسی عزتیں مل جائیں گی۔ اللہ کی دعا ہے اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کی خیر فرمائے اور ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان